کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی کامیابی، آپ کی ذہانت، حتیٰ کہ آپ کی پوری زندگی کا راستہ صرف ایک لفظ پر منحصر ہے؟ مائنڈ سیٹ۔ ذرا سوچیں، دو بچے ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک امتحان میں ناکام ہوتا ہے اور خود کو بے وقوف سمجھ لیتا ہے، دوسرا ناکام ہوتا ہے مگر مسکرا کر کہتا ہے میں اگلی بار بہتر کروں گا۔ دونوں میں فرق کہاں ہے؟ قابلیت میں نہیں، ذہن کے انداز میں۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب مائنڈ سیٹ، دنو سائیکالوجی آف سکسیس میں کیرل ایس ڈویگ دیتی ہے، اور یہی وہ سفر ہے جس پر ہم ابھی چلنے والے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سادہ مگر گہرے مشاہدے سے۔ کیرول ڈویک نے برسوں تک بچوں اور بڑوں پر تحقیق کی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چیلنج سے گھبراتے ہیں، ناکامی سے ٹوٹ جاتے ہیں، تنقید کو ذاتی حملہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہی حالات میں نکھر جاتے ہیں، وہ ناکامی کو دشمن نہیں استاد سمجھتے ہیں۔ ڈویک نے ان دو روی کو نام دیا، فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص یہ مانتا ہے کہ اس کی ذہانت، اس کی صلاحیتیں، اس کی قابلیت پتھر پر لکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ فیل ہو گیا تو مطلب وہ کمزور ہے، اگر کسی اور نے اس سے بہتر کارکردگی دکھائی تو وہ خطرہ ہے۔ اس ذہنیت کے ساتھ انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، رسک نہیں لیتا، چیلنج سے بھاگتا ہے۔ اسے اپنی تصویر بچانی ہوتی ہے، سیکھنا نہیں۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان یقین رکھتا ہے کہ صلاحیتیں محنت، سیکھنے اور مستقل مزاجی سے بڑھتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دماغ ایک پٹھے کی طرح ہے، جتنا استعمال کرو گے اتنا مضبوط ہوگا۔ جب اسے مشکل سوال ملتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ سوچتا ہے کہ یہی تو موقع ہے بڑھنے کا۔ ڈویک ہمیں مختلف کہانیوں کے ذریعے دکھاتی ہیں کہ یہ دونوں ذہن زندگی کے ہر میدان میں کیسے اثر انداز ہوتی ہے، تعلیم میں، کھیل میں، کاروبار میں، حتیٰ کہ رشتوں میں بھی۔ ایک بچہ جسے بار بار تم بہت ذہین ہو کہا جاتا ہے، وہ ذہانت کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے۔ جب اسے مشکل آتی ہے تو وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کی او ذہین والی شناخت خراب نہ ہو۔ لیکن جس بچے کو کہا جاتا ہے تم نے بہت محنت کی، وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کا تعلق کوشش ہے، نہ کہ پیدائشی صلاحیت سے۔ یہاں کہانی مزید گہری ہو جاتی ہے۔ ڈویک بتاتی ہیں کہ صرف تعریف کے الفاظ بھی ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں، دوستوں، ساتھیوں کو کس چیز پر سراہتے ہیں؟ ٹیلنٹ پر، کوشش پر؟ کیونکہ جو چیز ہم سراہتے ہیں وہی بڑھتی ہے۔ پہلا حصہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم سب کے اندر یہ دونوں مائنڈ سیٹ موجود ہیں۔ کبھی ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، کبھی بھاگ جاتے ہیں، کبھی تنقید سے سیکھتے ہیں، کبھی اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کون سا مائنڈ سیٹ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کس کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ سمجھ بیدار ہوتی ہے، ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں یہ ذہن صرف کلاس روم تک محدود نہیں رہتی بلکہ پوری زندگی کا نقشہ بناتی ہے۔ اب ذرا کھیل کے میدان میں چلتے ہیں۔ ڈویک ہمیں دکھاتی ہیں کہ دنیا کے بڑے ایتھلیٹس میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ کچھ کھلاڑی شکست کے بعد خود کو ختم سمجھ لیتے ہیں، جبکہ کچھ شکست کو اپنی تربیت کا حصہ مانتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے چیمپئن جانتے ہیں کہ ہر ناکامی انہیں مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ وہ ٹریننگ کے مشکل لمحات کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ترقی تکلیف کے بعد آتی ہے۔ کاروبار کی دنیا میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے۔ ایک لیڈر جس کا مائنڈ سیٹ فکسڈ ہو، وہ صرف باصلاحیت لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی اپنی چمک برقرار رہے۔ وہ تنقید برداشت نہیں کرتا، اس کی کمپنی خوف کے ماحول میں چلتی ہے۔ لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ والا لیڈر اپنی ٹیم کو سیکھنے کی آزادی دیتا ہے۔ وہ غلطیوں کو سزا نہیں بلکہ سبق سمجھتا ہے۔ ایسے ماحول میں جدت پیدا ہوتی ہے، اعتماد بڑھتا ہے اور لوگ کھل کر کام کرتے ہیں۔ رشتوں میں بھی یہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اچھا رشتہ خود بخود کامل ہوتا ہے۔ اگر اختلاف ہوا تو مطلب محبت کمزور ہے۔ لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والا جانتا ہے کہ رشتے بھی محنت مانگتے ہیں۔ غلط فہمیاں، اختلافات، مشکلات، یہ سب سیکھنے اور قریب آنے کے مواقع ہیں۔
ڈویک کی سب سے طاقتور بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ تقدیر نہیں انتخاب ہے۔ آپ اسے بدل سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں آواز آئے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو رک کر پوچھیں، کیا میں ابھی نہیں کر سکتا؟ یہ ابھی کا لفظ دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ امید دیتا ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو دماغ کی لچک کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ناکامی ان کی شناخت نہیں، صرف ایک مرحلہ ہے۔ یہی شعور انہیں دوبارہ کوشش کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں سوال یہ نہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، بلکہ یہ کہ آپ اسے اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں گے۔ ڈویک ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی زبان بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنے رد عمل بدلیں۔ جب بچہ گرے تو اسے کہیں تم سیکھ رہے ہو۔ جب آپ خود ناکام ہوں تو کہیں یہ میری ترقی کا حصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو ہمیں تعریف دلائے، بلکہ وہ ہے جو ہمیں بہتر انسان بنائے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سکھاتا ہے کہ ہم کبھی مکمل نہیں ہوتے، ہم ہمیشہ عمل میں ہوتے ہیں۔ تصور کریں اگر پوری دنیا یہ مان لے کہ ذہانت جامد نہیں بلکہ قابل افزائش ہے۔ اسکول بدل جائیں گے، دفاتر بدل جائیں گے، رشتے بدل جائیں گے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو جج کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو بڑھنے کا موقع دیں گے۔ آخر میں مائنڈ سیٹ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ یہ پوچھتی ہے، جب آپ کو مشکل ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ خود سے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہی سوال آپ کی تقدیر لکھ رہے ہیں۔ شاید آج آپ کسی ناکامی سے گزر رہے ہوں، شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ میں وہ صلاحیت نہیں، لیکن اگر آپ نے اس کتاب کا اصل سبق سمجھ لیا تو آپ جان جائیں گے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کا دماغ، آپ کی صلاحیت، آپ کی زندگی سب بڑھنے کے عمل میں ہے۔ اور یہی سب سے خوبصورت سچ ہے، آپ محدود نہیں ہیں، آپ صرف ابھی سیکھ رہے ہیں۔